السلام علیکم دوستو، آج ہم جس کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں وہ کتاب ہے جدید جاہلیت۔ محمد قطب صاحب نے اس کو تصنیف فرمایا اور اس کتاب کے مترجم ساجد الرحمن صدیقی ہیں۔ اس کتاب کے ناشر ہیں عبدالحفیظ احمد، سنِ اشاعت 2016 فروری، اور یہ کتاب طبع کی گئی ہے نوید حفیظ پرنٹر، لاہور۔ اس کتاب کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے: پہلے مقدمہ، اس کے بعد تمہید، اس کے بعد تاریخ کا ایک صفحہ، جاہلیت جدیدہ کی علامات، فکر کا فساد، عمل کا بگاڑ، سیاست کا بگاڑ، جاگیرداری نظام، سرمایہ دارانہ جمہوریت، اشتراکی آریت، راہ نجات، اجتماعیات کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، جنسی تعلیمات کا بگاڑ، آرٹ اور فن کا بگاڑ، ہر شے میں بگاڑ، اسلام کے سوا کوئی راہ نجات نہیں ہے، اسلام کیوں ناپسند ہے، انسانیت کی اللہ کی طرف واپسی۔ مصنف محمد قطب مقدمہ لکھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں: کچھ لوگ اس نام پر تعجب کریں گے اور بہت سے لوگ اس پر ناگواری کا اظہار کریں گے۔ 20ویں صدی، تہذیب و تمدن، علم و اکتشاف، نظم و نسق، تسخیر کائنات، ایٹم اور راکٹ، کیا یہ سب جاہلیت ہے؟ آج انسان نے وہ بلندی اور عظمت حاصل کر لی ہے جو پہلے انسانی تاریخ میں کبھی حاصل نہ ہوئی۔ آج انسان کو تسخیر کائنات کی وہ قوت اور اس پر بالادستی کی وہ طاقت حاصل ہو گئی ہے جس کے بارے میں کرۂ ارضی پر بسنے والا کوئی شخص صدیوں پہلے تو درکنار صرف 10-20 سال پہلے تک بھی تصور نہ کر سکتا تھا۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج اس 20ویں صدی میں انسان جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے؟ بظاہر کتنی بلند دکھائی دیتی ہیں وہ اقدار جن کے سائے تلے آج انسان زندگی گزار رہا ہے: آزادی، پھر پوری آزادی، بھائی چارہ، مساوات، جمہوریت اور معاشرتی انصاف۔ خدا کی قسم تم ہی بتاؤ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جس تابناک درد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ دور جاہلیت ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت اسلام سے پہلے کے جزیرہ نما عرب میں ایک خاص دور کا نام ہے۔ اس فکر کے حامل پاک باطن لوگ بھی ہیں اور بد باطن لوگ بھی۔ پاک باطن لوگ اس حالت کی سچائی میں کوئی حجت نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب معاشرہ کو سقف قرار دیا ہے، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام کی روح سے وہ فی الواقع جاہلیت تھی۔ رہے بد باطن لوگ تو یہ ان غیر اسلامی میلانات میں گھرے ہوئے ہیں جن میں سے ایک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے عصبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ لوگ جاہلیت عربیہ کا بچاؤ اور اس کی مدافعت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن نے عرب معاشرہ میں جس جاہلیت کی نشاندہی کی ہے وہ سرے سے جاہلیت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس وقت کا عرب معاشرہ ایسے کمالات، حقیقی اقدار، علوم اور تہذیب و تمدن کا حامل تھا
جنہیں اس نے رومیوں اور ایرانیوں سے میل جول کے دوران حاصل کیا تھا، جبکہ مستشرقین یورپ کا اپنی جدید تحقیقات میں اس امر سے متعلق موقف ہے۔ بہرحال یہ آزاد خیال انارکسٹ اپنے خاص نقطۂ نظر کے تحت سرے سے یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آج اس 20ویں صدی میں جاہلیت کا دورہ ہے، بالخصوص جبکہ ان کی تحقیق کا معیار وہ ہو جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ وہ جاہلیت کے حقیقی معنی اور قرآن کے متعین کردہ منشا و امر سے بے خبر ہیں۔ پاک باطن لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت شرک، بت پرستی، انتقام اور ان بری عادتوں کا نام ہے جو اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں موجود تھیں۔ گویا یہ مظاہر جاہلیت کو بعینہ جاہلیت سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے وہ اس کی ایک خاص شکل ایک مخصوص زمانے اور جزیرہ نماں عرب کے اس علاقے میں تعین کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جاہلیت ختم ہو گئی، اب کبھی بھی اور کہیں بھی جاہلیت رونما نہیں ہو سکتی۔ بد باطن لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت علم و تمدن، مادی ترقیات، فکری، اجتماعی، سیاسی اور انسانی اقدار کے بمقابل ہے۔ چنانچہ وہ اپنی ساری قوتیں یہ ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ عرب جاہلیت زدہ نہیں تھے۔ انہی ملانات سے مجبور ہو کر، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں عرب علم و فن سے اچھے خاصے واقف اور کافی حد تک تہذیب آشنا تھے۔ وہ سخی اور بہادر تھے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے تھے اور شرافت کے حصول میں جان تک کی بازی لگا دیتے تھے۔ اس لیے قرآن کا عربوں کے اس دور کو جاہلیت کا نام دینا کسی تاریخی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ 20ویں صدی میں جاہلیت کے دورہ کی باتیں کی جائیں، جبکہ اس صدی میں انسان مادی ترقیات کی ان بلندیوں تک پہنچ چکا ہے جن ترقیات کا اس دور سے قبل تصور بھی مشکل تھا۔ ہماری نظر میں پاک باطن اور بد باطن دونوں ہی طبقے جہالت کی حقیقی معنی اور قرآن کی مراد و منشا سے قطعی ناواقف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت معاشرے کی کسی مخصوص شکل اور تاریخ کے کسی خاص دور کا نام نہیں ہے، بلکہ جاہلیت ایک جوہر ہے، البتہ اس کے مظاہر معاشرے کی حالت اور زمانے کی رفتار کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ سب صورتوں میں قدر مشترک یہی ہوتی ہے کہ سب ہی جاہلیت کے نوع بنوع پیکر ہوتے ہیں، اگرچہ ہر پیکر اپنی ظاہری شکل میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں اور کتابوں کے ساتھ اور معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔